السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں باقاعدہ قرآن پاک قرآن سیریز میں سورۃ الفاتحہ سے آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بہترین طریقے پر سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جتنی ہم کوشش کریں ہم سے قبول کر لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے جس میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وسیع رحمت والا نہایت رحم فرمانے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غصہ کیا اور نہ وہ گمراہ ہے۔ الفاتحہ، فاتحہ اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز شروع کی جائے۔ قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کتابت اور نماز کی قرات اسی سے شروع کی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اور بھی کئی نام ہیں، مثلاً الحمدللہ ام القرآن، ام الکتاب، قرآن عظیم، الحمد اور الصلاۃ ہے۔ الفاتحہ کے دیگر ناموں میں الشفا، الرقیہ بھی شامل ہیں۔ اور یہ سورت جو ہے کب نازل ہوئی تھی؟ مکہ میں نازل ہوئی، اور مصحف میں یعنی قرآن مجید کو، قرآن پاک تو وہ ہے نا جو ٹیکسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جب اس کو بک کی فارم میں لے کے آتے ہیں تو پھر اس کو مصحف کہا جاتا ہے۔ اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پر اور نزولی اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے، اور اس کی 7 آیات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے، یعنی فضیلت کیا ہے؟ سیدنا ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا وعدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ 7 مثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ ابو سعید مولا عامر بن قریظ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے قبل ایک ایسی صورت بتاؤں گا کہ اس جیسی تورات و انجیل میں نازل نہیں کی گئی، اور نہ ہی قرآن میں ویسی کوئی اور صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب نماز کی ابتدا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب نماز کی ابتدا یعنی آغاز کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے فرمایا یہی وہ صورت ہے۔ موطا امام مالک میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ فرقان میں یعنی قرآن میں، یہ سب امتانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اس ترمذی شریف کی یہ حدیث تھی۔ اس کے علاوہ سیدنا علا بن حضمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان پورا تقسیم کر دیا ہے، آدھا اپنے لیے اور آدھا اپنے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگتا ہے، طلب کرتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی اور تعریف کی۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری کبریائی بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔ کیا طلب کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم سے جب والضالین تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا، یعنی ہدایت کی توفیق۔ اور یہود و نصارہ یعنی گمراہ لوگوں سے اور غضبناک جن پہ اللہ تعالیٰ ہوا ان جیسا نہیں، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق تو اللہ تعالیٰ پھر یہ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ کتنی بہترین اور جامع ایک طرح سے دعا ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، بڑائی بھی ہے، حمد و ثنا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم غور و فکر والی نظر کے ساتھ ترجمہ ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ نماز پڑھیں، تبھی تو خشوع آئے گا۔ اور اگر ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد فرمائیں گے، اور پھر شیطان کو موقع بھی نہیں ملے گا کہ وہ ہمیں وسوسے اور طرح طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔